آج ہم لیشمنیاسس کی اقسام دیکھیں گے کہ لیشمنیاسس کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، ان پہ آج تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ لیشمنیاسس ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے۔ اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ کل ہم نے لیشمنیاسس کے بارے میں پڑھا کہ لیشمنیاسس پھیلتی کیسے۔ سینڈ فلائز جو ریت کی مکھی ہے، جس کا کلر جو ہے نا رنگ لال ہوتا ہے، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس مکھی سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ اس لیشمنیاسس کا سبب بنتی ہے اور اس کو آگے پھیلاتی ہے۔ اگر آپ کو مکھی نے جو سینڈ فلائی ہے اس نے کاٹا ہے تب آپ کو لیشمنیاسس ہو سکتی ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں: کیوٹینیس لیشمنیاسس، میکو کیوٹینیس لیشمنیاسس اور ویزرل لیشمنیاسس۔ 3 اس کی اقسام ہیں۔ کیوٹینیس سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیوٹینیس جو لیشمنیاسس ہے یہ کیا ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ آپ کو سینڈ فلائی نے کاٹا ہے، مکھی نے جس جگہ پہ آپ کو کاٹا ہے، اس جگہ پہ آپ کی جلد پر جو ہے نا وہ زخم بن جاتا ہے اور بعض میں وہ السر بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو گڑھے بھی بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کیوٹینیس ہے وہ جلد کے حوالے سے ہے، یعنی کہ جب مکھی آپ کو کاٹے گی اس جگہ پہ آپ کا زخم بن جائے گا۔ یہ بعض اوقات خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور درد نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ السر بن سکتا ہے اور آپ کا جو زخم ہے وہ بگڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیوٹینیس جلد کے حوالے سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں میکو کیوٹینیس جو لیشمنیاسس ہے وہ کیا ہے۔ اس میں جلد کی حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ زخم ہوگا، اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو السر بھی بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ناک کے اندر، آپ کے منہ کے اندر اور آپ کے گلے میں زخم بن سکتا ہے اور السر بھی بن سکتا ہے، جس سے اگر آپ کے ناک میں منہ میں آ گیا ہے، گلے میں آ گیا ہے یہ زخم یا پھر ناک میں، تو آپ کو سانس لینے میں اور کوئی چیز کھانے میں نگلنے میں دشواری ہوگی، آپ کا سانس بھی بند ہو سکتا ہے اس سے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ میکو کیوٹینیس آپ کے ناک، آپ کے منہ اور گلے کے اندر جو ہے نا وہ زخم یا وہ جو گڑھے ہیں وہ پڑ سکتے ہیں اس سے، اور اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو السر بھی بن سکتا ہے۔ اب اس کی آخری جو قسم ہے ویزرل لیشمنیاسس، جس کو کالا زار، کالا آزر بھی کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک قسم ہے۔ اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی اور اپنا علاج نہ کیا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے یہ والی قسم۔ اس کی اقسام، اس کی علامات دیکھ لیتی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آپ کو بخار ہوگا، آپ کا رنگ بھی کالا ہو سکتا ہے، آپ کا وزن اچانک تیزی کے ساتھ گرنے لگے گا اور بہت زیادہ بیماریاں آپ پہ اٹیک کریں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ کا جو پیٹ ہے وہ بڑھ جائے گا کیونکہ تلی جو سپلین ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں لارج ہو جاتی ہے، تلی آپ کی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کی علامات ہیں کالا آزر کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کن آرگن پہ اٹیک کرتا ہے اگر ویزرل لیشمنیاسس ہو۔ اگر ویزرل لیشمنیاسس ہے تو یہ آپ کے انٹرنل جو باڈی آرگنز ہیں ان پہ اٹیک کرتا ہے، جس میں لیور ہو گیا، سپلین ہو گئی، بون میرو ہو گئی۔ یہ بون میرو کو جا کے ڈیمیج کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ اب اور اس کے علاوہ بون میرو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ جو امیونٹی ہے آپ کی اس کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے، ڈپریس کر دیتی ہے، سپریس کر دیتی ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک اس کی قسم ہے لیشمنیاسس کی۔ اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا گیا تو اس سے
موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ آج ہم نے تینوں اقسام کو لیشمیاسس کی جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ کل ہم دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو ہم لیشمیاسس سے کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان علاقوں میں جا رہے ہیں تو کون سی اسٹریٹجی ہم نے اپنانی ہے تاکہ جو سینڈ فلائی ہے وہ ہمیں نہ کاٹ سکے، اس سے ہم بچ سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔